شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى جميع أولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف سارے دوست پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور اللہ. واجب الاحترام مکرم برادران اسلام، محترم دوستو، عزیز نوجوانوں، آپ حضرات کو علم ہے کہ آج دی پاکیزہ محفل ایصال ثواب دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے. بزرگوار حاکم علی صاحب جنہاں دا بقضاء الہی انتقال ہوئے، اللہ تعالیٰ انہوں جوار رحمت جگہ عطا فرمائے. انہاں دی روح دے ایصال ثواب واسطے یہ سارا اہتمام میرا مالک قبول و منظور فرمائے. خطاب دی گنجائش تو کوئی نہیں، ماشاءاللہ سونا خطاب سے سماعت فرمائے. آج جماعت دے عظیم فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا صدام حسین صاحب سونا بیان کیتا ہے. پتہ نہیں تو انہوں سمجھ بھی آیا یا نہیں آیا. بزرگ سمجھا کے ٹور گئے، سانو سمجھ نہیں آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ اہل سنت دی عوام اتنی باشعور ہے
کہ سمجھاون والے سمجھا سمجھا کے تھک گئے نا، کوئی شے پلے ہی نہیں پئی۔ حضرت جی بزرگ چلے گئے، کتنے لوگوں سمجھایا پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ حضرت صاحب نے سمجھایا، پتہ نہیں تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، باقی تو ہر شے سمجھ آ جاندی ہے، سانو یہ شے سمجھ نہیں آتی پھر تانوں عقیدہ کس طرح سمجھایا جائے۔ تھوڑا جا بولو۔ جیڑا نہ سمجھاوے او دے ذمہ بھی گل لگدی ہے بھی اے جی سانو سمجھا دے نہیں، جے سمجھان والی گل کوئی سمجھاوے پھر کہتے جی یہ فرقہ بازی والی گل کردے نے، تسی جیڑے پاسے راضی ہو وہ گل تسی دس دیو، پھر اسے پاسے اسی ٹر جانے ہیں۔ سمجھان والا فرقہ بازی دی گل کردا ہے، نہ سمجھاوے تو پھر بھی قصور ہوتا ہے، سمجھاوے تو پھر بھی قصور ہوتا ہے۔ کچھ تو آڈا بھی ہے کہ نہیں؟ حقیقت تو گل ہے، سانو جب تک کوئی سمجھاڑ والا گل نہ سمجھاوے تو سمجھ کیویں آندی ہے؟ اسی تو سارے دے وچ ٹرے پھرتے ہیں، جیڑا اگے لا کے ٹر پیا بس اسی طرح ہی بھیڈاں والا عقیدہ تے گاواں والا عقیدہ نہ ہوئے، غیرت مند نبی دے غلاماں والا تو بھیڑ بکری نہیں جی اگے لا کے ٹر پیا، ٹور نہیں پائندے، ساڈے بندے ترے پھردے ہوندے نے بڑے چنگے آ۔ 3 دن واسطے تو پھر بلایا یار کی گل ہے، اتنا عرصہ کٹیا اتنے تو 3 دن لا کے آؤں گے تو کہڑی گل ہے، لا لو۔ 3 دنوں کے بعد پھر دیکھو بنتا کی ہے، بنے گا یہ کہ انہیں آ کے یہی آکھنا بے حضور دا نام نہیں چومنا چاہیے، سلام نہیں پڑھنا چاہیے، جنازے دے بعد دعا نہیں منگنی، یہ 3 دنوں کا اثر ہویا۔ تے بزرگ ساڑھے عالم خطیب مناظر مدرس مفسر سمجھا سمجھا کے ٹور جاون تو سانو گل سمجھ نہیں آندی۔ اللہ دے بندیو کچھ حق تے باطل دی پہچان بھی کرنی چاہیے ہے، پہچان کرو گے تو پھر گل بنے گی۔ پہچان ضروری ہے، جس طرح کے کوئی شے حضرت صاحب ہی فرماتے ہیں خریدو تو پہلے پہچان کر دیو نا، مثلا سپرے لین جاندے ہو تو تسی ایویں جا کے سپرے لے کے آ جاندے ہو، 1500 بندے کو پہلے پوچھو کیڑی ٹھیک ہے، کیڑی دکان ٹھیک ہے، کتوں 1 نمبر لبدی ہے، 1 نمبر کتوں لبدی ہے؟ آج کل 2 نمبری زیادہ ہے، پر 2 نمبری ادھر زیادہ ہے 2 نمبری ادھر بھی زیادہ ہے۔ یہ 2 نمبر دکاندار ہوندے نے، 2 نمبر مولوی بھی ہوندے نے، کچھ بولو ذرا تھوڑا جا۔ یہ 2 نمبر دکاندار تیرا سامان خراب کرے گا تے 2 نمبر مولوی تیرا ایمان خراب کرے گا، انہیں بزرگاں دا بے ادب بنا دینا ہے، رسول دا بے ادب بنا دینا ہے، پھر ترے پہلے کی لین تیرا ایمان ہی ختم ہو جاوے۔ کسے دے آنکھیں لگ کے اپنی قبر خراب نہ کری، اپنی قبر نو چنگا بنا کے جا۔ قبر دے وچ مولویاں نے نہیں آنا، کیا بات، اے تا تیرا ایمان خراب کر کے ٹر جان گے، تے قبر خراب ہو گئی پھر کھاتا سارا خراب ہو جائے گا۔ قبر دے اندر انہاں مولویوں نے نہیں آنا، قبر دے اندر مصطفیٰ کریم مدینے والے مصطفیٰ نے آنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک تو جو ہے ہوئے تو بولو نا، میں نے ذرا وال نہیں آتا یہ تقریر کرنے دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اے ایصال ثواب جڑا نا، ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب بھیجنا، فوت ہونے والوں نو ثواب بھیجنا۔ جی کسی نے تحفہ بھیجدا ہے، یہ بھی ثواب کا تحفہ ہوتا ہے۔ مرن تو بعد تسی انہوں کوئی شاید دے سکتے ہو تو پھر یہ ثواب ہی دے سکتے ہو۔ فوت ہونے دے بعد تسی انہوں مرن والے نو پیسے نہیں دینے، مرن والے نو خون دی بوتل نہیں دینی، مرن والے نو ثواب دا تحفہ بھیجنا ہے، دعا کرنی ہے۔ اور دعا اللہ کا قرآن فرماتا ہے والذین جاؤ من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ایمان تو سمجھ لیا نا، چلو باقی ہے سمجھ، ایمان تو سن لیا، ایمان تو بغیر گل نہیں بنتی۔ اے ایصال ثواب اور دعا بھی ایمان والے واسطے ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ جیڑے بعد وچ آئے حضور دے غلام وہ آ کے اس طرح دعا منگتے ہیں کہ یا اللہ ساڑی بھی بخشش فرما دے، جیڑے ساڑے مومن بھائی ساڑے تو پہلے چلے گئے نے ایمان والے انہاں دی بھی بخشش کر دے۔ تے ایمان والے واسطے دعا کون کرتے سی؟ حضور دے صحابہ۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے قرآن ہے، بے شک قرآن تو بعد جی نہ آیا، چلو باقی کتابہ تو بعد بزرگاں نے لکھی ہے ملفوظات، یہ وہ بندے اعتراض کرتے ہیں قرآن تو بعد نہیں آیا، قرآن تک کملی والد ہی نازل ہویا ہے کہ حضور دے صحابہ دعا کرتے پے نے، انہاں دا طرز عمل، انہاں دا رویہ، انہاں دا دستور، انہاں دا اللہ پاک نے اے دسیا ہے شعار کی کرتے ہیں، اپنے واسطے بھی دعا کرتے ہیں تے اپنے مومن بھائیاں واسطے بھی دعا کرتے ہیں۔ والذین جاؤ من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ ساڑی بھی بخشش فرماؤ۔ وہ اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جڑے سارے مومن بھائی ساڑھے تو پہلے ڈر گئے نے، یا اللہ انہاں دی بھی بخشش فرماؤ۔ سبقونا بالایمان۔ تفسیر صاحب لکھتا ہے اے سبقونا بالموت علیہ، یعنی جیڑا بندہ پہلے ٹر گیا، ساڑھے تو پہلے جڑے ٹر گئے نے انہوں نے بھی بخش دے، سانو بھی بخش دے۔ تے مومن بھائیاں واسطے بخشی دی دعا کرنا کوئی نواں کام ہے؟ یہ تو وہی جڑا قرآن پہ دستا ہے، یہ تو وہی جڑا حضور دے صحابہ کرتے سن۔ توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آج دا دن تو سپیکر ہی بنا دے رہی ہے، ٹائم پورا ہو جانے۔ مومن بھائیاں واسطے بخشش دی دعا کرنا ہے صحابہ دا طریقہ ہے۔ بیٹھے ہو نالے دعا بھی ایمان والے نو فائدہ دیندی ہے، بے شک بے ایمان واسطے دعا بھی نہیں ہے، بے ایمان واسطے دعا نہیں منگنی، ایمان والے واسطے دعا منگنی ہے۔ با ایمان مر جاوے ہو دے واسطے بے شک دعا نہ کرو، ایمان اللہ فوت ہو جاوے تو دعا کرو تاکہ دعا دا صدقہ اللہ تعالیٰ ایمان اللہ دی بخشش فرما دے۔ موٹی گل ہے، بے ایمان مر جاوے ہو دے واسطے دعا نہیں کرنی، ایمان اللہ فوت ہو جاوے پھر دعا کرنی نہیں، کیونکہ دعا ایمان اللہ نو فائدہ دے دی، بے ایمان نو فائدہ ہی نہیں دے دی۔ ایصال ثواب بھی ایمان والے واسطے ہے۔ کوئی بندہ ایمان تو فارغ ہوئے، کوئی غیر مسلم مر جاوے تسی انہوں قل ہو اللہ پڑھ کے بھیج دیو، انہوں دیکھ پکا کے ثواب بھیجو، انہوں نہیں جاندہ، انہوں نہیں پہنچتا، غیر مسلم نو ثواب نہیں پہنچتا، ثواب ایمان والے نو پہنچتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضور دے دو صحابی سن،
انہوں دا بابا مسلمان کوئی نہیں سی، باپ مسلمان کوئی نہیں، بیٹے دو میں مسلمان بیٹھے ہو۔ آس بن وائل، آس دے بیٹے دو میں مسلمان، تے بابا مسلمان ہی کوئی نہیں، کلمہ نہیں پڑھیا بابے نے، ضدی بندہ سی نا، ضدی بندہ سی تے او ضد تے پکا رہا تے کلمہ نہیں پڑھیا، تے او دے بیٹے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ باپ مرن لگیا، حدیث شریف چاہتا ہے انہیں دو ماں بیٹیاں نوں بلایا، نیڑے نیڑے گل کرا، بیٹے نوں کہنے لگا میں مرن تے لگا ہاں پر ایک کام تے کر دینا میرے بیٹے ہو تسی۔ انہیں کہ بابا دس، انہیں کہ تسا اس طرح کرنا ہے، غلام نو آزاد کرنا بڑا ثواب دا کام ہے، نیکی دا کام ہے، تسی 50 غلام آزاد کرنے ہیں، 50 ایک نے کرنے ہیں، 50 دوجے نے، اے میرے طرفوں تھوڑے ذمے ہیں۔ وصیت کی تھی بابے نے، مرن والا ہے تے ہے کافر، وصیت کر رہا ہے کہ میرے مرن تو بعد تسی کی کرنا ہے، 50 غلام آزاد کرنا ہے، 50 تو کرنا ہے، 50 دوجے نے کہا تو کرنا ہے۔ تے بابا مر گیا، موت آ گئی، تے ایک نے نہ سوچیا نہ پوچھیا نہ صلاح نہ مشورہ، 50 غلام آزاد کر گئی، انہیں خریدے تے جگہ آزاد کر دیتے۔ دوجا کہنے لگا آپا ایویں نہیں پیسے لاندے، بابا تو مسلمان ہے کوئی نہیں سی، تے بابے نو فائدہ ہی نہ ہوئے تے پیسے بھی لا دوا، میرے پیسے بھی لگ جان تے بابے نو بھی ٹکے دا فائدہ نہ ہوئے تے پہلے رسول کو پوچھ نہ لوا، رسول اللہ تو پہلے پوچھئے، پہلے اللہ دے رسول کو پوچھئے یا رسول اللہ بابے نے انجا آکھیا سی اور تسی دسو میں 50 غلام آزاد کراں یا نہ کراں؟ انہیں کہ میں نہیں کرنے پیسے لانے، جے بابے نو فائدہ ہوئے تے حضور اجازت دیون گے پھر میں کریں گا، تے جے کملی والے نے اجازت نہ دیتی تے بابے نو فائدہ بھی نہ ہوئے تے میں پیسہ تو برباد نہ کرا، پیسے بھی موک جان بابے نو بھی ٹکے دا فائدہ نہ ہوئے، وہ سیدھا حضور دے کول چلا گیا۔ اچھی بول بابا جا رہا ہے، کدی کدی بول بھی پیا کرو تسی۔ وہ حضور دے کول گیا، عرض کردہ یا رسول اللہ انج گل ہے، پتہ تو ہے تو انہوں بابا ساڑھا مسلمان کوئی نہیں سی، تے انہیں مرن لگیا وصیت کی سی اے 50 غلام آزاد کرنے ہیں، اور میں تھوڑا کول پوچھدا اے مرن لگا تے ہے کافر تے 50 غلام آزاد کیوں پہ کردا ہے؟ اس واسطے کر رہا ہے نا، اس امید تے کر رہا ہے بھی نیکی دا کام ہے تے چنگا کام ہے تے ہو سکتا ہے مینوں کوئی یہ دا فائدہ ہو جاوے۔ حضرت جی ہے نیکی دا کام ہے تے چنگا کام ہے تے ہو سکتا ہے مینوں یہ دا فائدہ ہوئے۔ کوئی اللہ دے بندے ہو کافر ہے، وہ بھی امید رکھی پیا ہے، پاویں غلط رکھی پیا سی، امید وہ بھی رکھی پیا کہ یہ دا فائدہ مینوں ہوئے گا، تے تو مسلمان ہو کے عقیدہ نہیں رکھتا بھی تینوں فائدہ ہوئے تو آد آئی ہے سالے ثواب دا، نیکی دے کام دا تینوں فائدہ دی یقین نہیں آتا، تو ایمان نہیں رکھتا، وہ تک کافر سی، وہ امید رکھی پیا بھی مینوں فائدہ ہوئے گا، پر فائدہ انہوں ہونا نہیں۔ تو جے کافر امید رکھ کے مرے تو مسلمان تو امید رکھنی چاہیے، ویسے مسلمان دے تو سبحان اللہ امیداں سچیاں تو مسلمان دیا نے نا۔ ہن سرکار دے کول پہنچ گیا، عرض کردہ یا رسول اللہ انج بابے نے آکھیا سی تے ہن دسو کی کرنا، تے کملی والے نے جو ارشاد فرمایا میں تمہیں سنا دیواں۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَآتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ
لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جے کر مرن والا مسلمان ہوندا بھاویں تسی غلام آزاد کر دے بھاویں جناب تسی حج کر دے بھاویں جناب صدقہ خیرات کر دے پھر اے انہوں ثواب پہنچ جانا سی اگر مرن والا مسلمان ہوندا چونکہ مرن والا مسلمان نہیں ہے اس واسطے انہوں ثواب نہیں لبنا تیرے بابے نو فائدہ نہیں ہونا اے جڑا تسی غلام آزاد پہ کر دے بابے نو فائدہ نہیں ہونا مسلمان ہوندا تے پھر تے پہنچ جاندہ بالغہو ذالکا اے بالغہو دا ذرا ترجمہ کرے جی حضرت جی بالغہو بیٹھے ہو اس نو پہنچ جاندہ کی پہنچدا اے جڑا تسی نیکی دا ثواب کر دے پہ وہ کام صدقہ خیرات کرنا یا حج پڑھ دینا یا تو صدقہ کر دینا یا غلام آزاد کرنا حضور نے فرمایا اے انہوں تاں ثواب پہنچتا جے مرن والا مسلمان ہوندا تے بابا تیرا تے مسلمان ہے ہی کوئی نہیں سی پھر تینوں کی فائدہ ہونا ہے تے نہ انہوں کوئی فائدہ ہونا ہے تیرے پیسے ٹر جانے نے بابے نو ڈکے دا فائدہ بھی نہیں ہونا اے تا کملی والے نے فیصلہ کر ہی چھڈیا ہے نا کہ ایمان والے نو ثواب ملدا ہے نیکی دے کام دا غلام آزاد کرو حج پڑھ کے ثواب بھیجو اپنے ماں باپ نو صدقہ خیرات کر کے ثواب بھیجو ثواب بالغہو ذالکا گارنٹی مصطفیٰ نے دیتی ہے ثواب پہنچتا ہے جیڑا کہندا نہیں پہنچدا او غلط کہندا ہے ساڈا رسول سچ فرما رہے ہیں بہت اچھی کیا بات ازی کسی بندے دی مننی ہے اپنے رسول دی مننی ہے رسول اللہ نے گارنٹی دے دیتی ہے ثواب پہنچ اور 1400 سال دے بعد ہی بندہ پوچھتا پھرے یہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا 1400 سال پوچھتے ہیں ہو گئے تو کرنا کدوں ہے پھر قیامت دے بعد ہی کر دینا ایصال ثواب قیامت تک پوچھتے رہو پتہ نہیں پہنچتا کہ نہیں پہنچتا پتہ نہیں پہنچتا کہ نہیں پہنچتا جب مدینے والے نے کہہ دیتا ایمان والے نے پہنچتا ہے پھر تینوں کہتا شک رہ گیا مدینے والے نے فیصلہ فرما دیتا ہے رسول اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ مرن والے نو تاں ثواب ملدا ہے جے مرن والا مسلمان ہوئے ہر کسی نو نہیں پہنچدا ایمان والے نو مسلمان نو ثواب پہنچتا ہوتا ہے ثواب دے پہنچن دی گارنٹی حضور نے دیتی ہے پر شرط ہے کہ انہو لو کانا لو حرف شرط ہے اگر مرن شرط ہے کہ مرن والا مسلمان ہوئے تاں ثواب دے پہنچن دی شرط ہے کہ مرن والا مسلمان ہوئے یہ شرط ہے جب مرن والا مسلمان نہیں پھر کوئی ثواب ثواب نہیں پھر جو مرضی تُسے دیگاں چڑھا دو باہیں کل پڑھ دو باہیں جورسی کرو انہوں ٹکے تو فائدہ بھی نہیں ہونا فائدہ تاں ہوئے گا جب مرن والا مسلمان ہوئے تھے ایک جٹ کی جی مثال تو انہوں دے کے گل نو نیڑے کر دے وہاں توجہ ہے دوڑی تکبیر جدو جانور ذبح کر دے ہو تکبیر پڑھ دے ہو قربانی دا جانور ہوئے باہیں ویسے بھی جانور تسی کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر بیٹھے ہو بسم اللہ اللہ اکبر اے جانور دے ذبح کرنے لگے ہیں اے پڑھنا ہے تکبیر پڑھنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کیتا باہیں مرغا ہوئے باہیں بکرا ہوئے باہیں چھترا ہوئے باہیں بچہ ہوئے حلال ہو گیا جائز کھا لو سارے کھاندے نے بیٹھے ہو تے جے کوئی گدڑ پھڑ لو ایک تے گدڑ نو پھڑ کے ادھر تے تسی تکبیر پڑھ دیو بسم اللہ اللہ اکبر چھری پھیر دیو کھاؤ گے بولو نا یار نہیں کھانا تکبیر تو پڑھی ہے کیوں نہیں کھانا تکبیر تو وہی ہے اور جڑے بکرے نے پڑھی سی تکبیر وہی ہے جڑی تکبیر بکرے نے پڑھی ہے اے کتے
اے ملتان یہ کتے کھواندے رہے نے بکرے دی تھان دے تکبیر کیڑی پڑھتے ہونے تکبیر تو گرگو نہیں سی پڑھتے ویسے میں تکبیر پڑھ کے بھی کتا تسی حلال کرو نا حلال نہیں ہوتا کتا حرام ہی ہے بولو تو صحیح نا کتے نو پھڑ کے ہوتے تکبیر پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر چھری پھیر دیو حلال نہیں ہوئے گا تسی نہیں کھاؤ گے کیوں تکبیر انہوں فائدہ نہیں دین دی تکبیر حلال جانور نو فائدہ دین دی ہے حرام نو فائدہ بولو اچھو ذرا حلال جانور نو تکبیر فائدہ دین دی ہے حرام جانور نو تکبیر بھی فائدہ نہیں دین دی جس طرح تکبیر حلال جانور نو فائدہ دین دی ہے اسی طرح دعا بھی ایمان والے نو فائدہ دین دی ہے اس تو سوکھا کر کے میں کیوں سمجھاوا بھائی ہر بندے نو گل سمجھ آئی ہے ایصال ثواب ہوئے تے پاویں ہوئے دعا اے ایمان والے نو فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سانو دعاواں منگن دی توفیق دے وے نہیں منگنی تے نہیں منگنی تے نہیں منگنی نہ منگو سانو کی حلال جانور تکبیر تو منہ موڑے گا حرام ہو جائے گا ہاں بالکل دعا تو منہ موڑے گا کیا بات ہے کیا بات ہے اے تسی بیان کرنا پھر بعد ہے توجہ ہے تہاڈی میں ایک جگہ تے گیا عجیب عجیب لوگ نے آج کل دا نواں دور ہے اماں فوت ہوئی ساڈا ایک دوست سی تے انہیں بلایا جنازے تے میں بھی گیا بیٹھے ہو جنازہ انہوں دے امام نے پڑھایا جڑا انہوں دا امام ہے سی تے میں کھڑا سی نال مینوں کہندا شاہ جی تسی دعا کر دیو دعا کر دیو تے وہ بندے وچ کھلوتے سی جڑے دعا جنازے دے بعد نہیں سی منگ دے بہتے بندے کھلوتے سی تے آپا دعا مانگ دیتے اسی تو منگ دے انہیں دعا منگن دا فائدہ تے ہے نقصان تے کوئی نہیں چلو دعا منگن دا کوئی نقصان تو دس دیو بے فلانا فلانا نقصان ہو جاندہ ہے اللہ دے بندے مرن والے نو فائدہ ہی ہوندہ ہے دعا دا توجہ ہے تھوڑی اگلی گل سنو لو جی جی نے آکھا سی نا دعا کر دیو میری اماں واسطے اسی دعا کر دیتی انہیں وچ کھلو کے دعا منگائی تے نہ منگن والے بھی منگ دے پیسے تے منگن والے بھی میں نے یہ سمجھے تو نہ منگن والا منگ دے وہ پتہ نہیں کی ہوندہ ہے یا کوئی امیر آدمی دی گھر والی فوت ہو جائے پھر دعا مانگ دے ہو یہ غریب دی فوت ہو جائے پھر نہ مانگو یہ کی ہویا امیرہ واسطے کو وکرہ دین ہے اور دعا تو ہر ایمان والے واسطے ہے کچھ بولو نظرہ تو انہوں سمجھ نہیں ہے بھی کی آگیا چلو میں دعا کر دیتی پھر وہ بندہ خود فوت ہو گیا جنہیں آکھا جنہیں دعا کر دیو وہ بندہ خود فوت ہو گیا اسی پھر وہ جنازے دے گئے اور وہ دا پتر پہ آکھے ایک بندہ آکھے پیر جی دعا کر دیو تو پتر دا آکھے پہ نہیں دعا کوئی نہیں دعا کوئی نہیں دعا کوئی نہیں میں آکھے لے بابا کلو ہو کے دعا منگوانا پیا سی تے پتر دعا منگنی نہیں دیندہ اللہ اکبر اے آج کل دے میڈیا دا کمال ہے کچھ بولو نظر آئے اللہ دے بندے ہو مولا علی دعا مانگن جنازے دے بعد علی شیر خدا دعا مانگے بولو تو صحیح نا پیران دا پیر ہے ولیان دا ولی ہے ولی گر مولا علی شیر خدا خلفائے راشدین دے وچوں میرے پاک نبی دا ویر دعا پہ منگتا ہے ابن مکفف دے جنازے تھے مولا علی نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھ کے علی شیر خدا نے دعا مانگی ہے یہ نبی دا ویر مانگ سکتے تو کیوں نہیں مانگ سکتا یہ علی مانگ لوے پھر مطلب ہے علی نو دین سمجھ نہیں آیا تینو دین سمجھ آیا ہے یہ مطلب ہے جنہیں نہیں منگی انہوں سمجھ نہیں آیا دین نبی نے پہنچایا تے صحابہ نو سمجھ آیا تے انہوں نے سانو کر کے بکایا مولا علی نے دعا منگی جنازے تے بعد تینوں کی ہوندہ پھر جڑا کچھ علی پاک نو ہے گا تینوں بھی ہو جائے گا بولو ایک روایت سنا رہا دے میں ہو رہا
کہ تسی غصے ہو جو سمان آ گیا تو ختم نہیں پڑھیا یہ ہو جاتا نا بندے بیٹھ دے ہیں اسی مالک ہو حضرت عمر فوت دا عبد وصال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم خلیفہ رسول سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق تو بعد مسند خلافت تھے بیٹھن والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا وصال ہویا تے جنازہ پہ ہوندا ہے تے صحابہ جنازہ پہ پڑھتے نے حضرت ابوبکر ہی پہلے فوت ہوئے باقی تو ہے سی نا حضرت عثمان بھی ہے سی مولا علی بھی ہے سی امام حسن بھی ہے امام حسین بھی ہے سلمان فارسی بھی ہے نا بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ موجود نے جنازہ بھی ہوتا ہے تو ایک حضور دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن سلام دوروں او جنازے تے دوڑ دے رہے جنازہ پہلے ہو گیا سلام پھیر دیتا وہ رہ گئے جنازے تو حضرت عبداللہ بن سلام جی ہون بھی بندے رہ جائیں موٹر سائیکل بجاندے رہندے نے پہلے بیٹھے رہندے نے جس ٹائم پھر بجاندے رہندے پھر کئی رہ جاندے نے کئی رل جاندے نے بہرحال وہ مجبوری سی کوئی جینون تے آپ تھوڑا لیٹ پہنچے تے دوڑ کے جدو آئے نا تے دیکھے جنازہ ہو رہا ہے کوشش بڑی کی تھی لیکن جنازے دا سلام پہلے ہو گیا بیٹھے ہو صحابی رسول نے آواز دیتی دوروں ہی انہوں نے کہا ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہو انہوں نے کہا جے میرے تو پہلے جنازے دی نماز پڑھ لئیے تے میرے تو پہلے دعا نہ منگیا جے مینوں آن دیو پہلے دعا مڑ کرنی ہے میرے تو پہلے دعا نہ منگیا جے یہ کی مطلب ہے میرے تو پہلے دعا نہ منگیا یہ کی مطلب ہے یہ مطلب دعا تو منگتے سڑنا صاحب نے پتہ ہے انہیں جنازہ پڑھ لیں انہیں دعا منگنی ہے تے میں انہیں روک دے بھی میرے تو پہلے ذرا دعا نہ منگا جی میں نے دعا وی تو رل لین دو میں دعا وی تو رل جاواں نا چلو جنازے تو رہ گیا دعا وی تو رل جاواں ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہو اور میرے تو پہلے اگر تسی جنازہ پڑھ لیا نماز جنازہ ہو گئی ہے تو پھر میرے تو پہلے دعا نہ منگیا جے انہاں واسطے جڑی دعا منگنی ہے نا بالدعاء لہو اے لہو جڑا ہے نا اے لہو وہ نہیں ہے جڑا خون ہوندا ہے یہ خون والا لہو نہیں ہے اے لام ہے تے ہو ضمیر لہو یہ مطلب ہے کہ ان کے لیے او دے واسطے ہو ضمیر دا مرجع وہ ہے جس دا جنازہ ہویا ہے انہاں واسطے دعا کرنی ہے نا مرن والے واسطے دعا کرنی ہے بالدعاء لہو اچھا اے میں پوچھتا لہو اے واحدی ضمیر ہے یہ جمع دی حضرت صاحب تسی پڑھے لکھے بندے ہو میں ذرا گرامر نال گل پیا کرنا ہو ضمیر گرامر دی اے جمع دی ہے یا واحد دی ہے آئے جمع واسطے ہوندا ہوم 14 ضمیر ہوندے لی لنا لک لک ما لکم لک لک ما لکن لہو لہو ما لہم لہا لہو ما لہن بیٹھے ہو اے جمع واسطے ہوندی ہوم غیب ہوئے جی حاضر نے پھر ہوندی ہے قوم جی میں کہنا السلام علیکم بیٹھے ہو نا ایک قوم ہے جمع واسطے تے کا ہوندہ واحد واسطے جی میں نماز حضور سلام کرنے السلام علیکم ایسے کا تو آگے قوم میں ایسے ہو تو آگے ہوم میں ایسے کا تو آگے قوم میں ایسے ہو تو آگے ہوم میں ایک بندے واسطے مطلب ہے مرن والے واسطے سپیشل وکھری جڑی دعا ہوندی ہے نا اے او دعا ہے جڑی تسی جنازے دے وچ دعا منگ دیو تو سارے واسطے کر چھڈی سارے نو بخش دے مردیاں نو بخش دے زندہ نو بخش دے حاضر نو بخش دے غائب نو بخش دے چھوٹے نو بخش دے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا او تو سارے واسطے کر جاندے ہو سپیشل او دے واسطے جڑی کرنی ہے او دے وچ مینوں رل لین دیو یہ مطلب ہے واحد جڑے کہتے ہیں جنازے دے وچ دعا ہے گی ہے یہ ہو جڑا ہے یہ تو دس رہا بھئی ایک بندے واسطے دعا کیڑی ایک بندہ
جڑا کہ فوت ہو گیا تو جڑی نا ہے وہ تو جمع دی ضمیر ہے، وہ تو سارے واسطے ہو گئی۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، ساڈے جڑے نے ساڈے زندہ، ساڈے مردہ، ساڈے حاضر، ساڈے غائب، ساڈے چھوٹے، ساڈے بڑے، ساڈے جتنے بھی ہیں ساریاں دے جڑے ہیں نا مرد ساریاں دے جناب جڑی ہیں نا عورتاں، یا اللہ ساریاں بخش دے۔ اتنے ساریاں واسطے کری جاندے، انہاں کہ جڑی ایک واسطے کرنی نا اے دے واسطے خصوصی دعا فاخلصوا لہ الدعاء۔ اے لہو دے وچوں ثابت پہ ہوندا ہے بھئی ایک بندہ جڑا فوت ہے او دے واسطے علیحدہ بھی دعا ہوندی ہے نا۔ تاں انہوں نے آکھا سی مینوں جنازہ میرے تو پہلے پڑھ لے تے دعا میرے تو پہلے نہیں منگنی، نہ منگنا، مینوں آ لین دیو پھر رل کے منگ دیاں۔ اے صحابہ پہ حضرت عمر دا وصال ہویا، کوئی اج دی گل تھوڑی۔ یہ دا مطلب صحابہ دعاواں منگ دے سن جنازے تو بعد، تے تاں انہوں نے آکھیا بھی میرے تو پہلے نہ منگیا جے، مینوں آ لین دیو مڑ رل کے منگ لینے۔ اللہ تعالیٰ سانو دعا منگن والا بناوے۔ بیٹھے ہو منگن والا دعا، کیونکہ دعا منگن والا تے اللہ راضی ہوندہ ہے، نہ منگن والا تے رب ناراض ہوندہ ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جڑا رب کو نہ منگے رب ادھو تے ناراض ہوندہ ہے، ادھو تے غضبناک ہوندہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا منگے ادھو تے رب راضی ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم حاکم علی صاحب کی بخشش فرمائے، انہوں نے قبر تے کروڑا رحمت رسول فرمائے، میرے بجے جھوٹے کلمات اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو سمجھ بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔